الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزیمہ۔ سیدنا ابو سعید، یہاں ابو سعید سے مراد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا جب، جاء آئے یعنی داخل ہوئے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، المسجد مسجد میں، جب تم میں سے کوئی ایک چل کر مسجد میں آئے، فَلْيَنْظُرْ پس چاہیے کہ وہ دیکھے۔ کس کو دیکھے؟ اپنے جوتوں کو اور اپنے کپڑوں کو، یعنی اپنے لباس کو بھی دیکھے اور خاص طور پر اپنے جوتوں کو دیکھے۔ فَإِن پھر اگر رَآ وہ دیکھتا ہے، فی نعلیہ اپنے جوتوں میں، اپنے جوتوں میں، اپنے جوتوں پر، اذن کیا دیکھتا ہے؟ گندگی، او یا راوی کا یہ او شک ہے، قذرن نجاست۔ اذن کہتے ہیں ایسی گندگی جو نجاست نہ ہو، جیسے کیچڑ ہوتا ہے، پھل سبزیوں کے چھلکے وغیرہ لگ جاتے ہیں، اور القذر یہ نجاست ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو عموماً جوتوں کے نیچے لگ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں القذر۔ کہ وہ دیکھے اچھی طرح، اگر وہ دیکھتا ہے اپنی جوتوں کے اندر اذن کوئی گندگی اور او قذرن یا نجاست، فَلْيَمْسَحْهُ پس چاہیے کہ وہ اس کو پونچھ کر صاف کرے، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا اور چاہیے کہ وہ ان دونوں جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، وصححہ اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو امام ابو داود کی اس روایت کے متعلق صحیح مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہاں پر امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت مسلم کی شرط پر ہے۔ تو یہ روایت جو ہے نا حسن روایت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ جوتے نجاست سے، گندگی سے پاک ہوں، جوتے کیا ہوں؟ پاک ہوں، تو آپ جوتوں کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام نے بھی جوتے پہنے ہوئے تھے، تو سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے جوتے ادھر ہی اتار دیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس حدیث سے جو لوگ بار بار یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم ما کان و ما یکون تھے، آپ غیب کا علم رکھتے تھے، جو کائنات میں ہو گیا، جو ہوگا، سب کا علم رکھتے تھے، تو نبی علیہ السلام کو یہ تو نہیں پتہ لگ سکا کہ میرے جوتوں کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بار بار اس لیے میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے یہ چیزیں بتلاتا ہوں تاکہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اصلاح کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو عقیدہ، جو نظریہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے۔ غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں ہے۔
تو آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے زمانے کے اندر، کیونکہ جس طرح آج ہمارے زمانے میں چٹائیاں ہیں، دریاں ہیں، قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، تو اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسجد کے فرش پر کنکریاں ہی ہوتی تھیں، تو اس در جوتے پڑھ کے نماز پڑھنا وہ بہتر ان کو لگتا تھا، تو وہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو آج کیا ہے، ہمارے پاس وہ مساجد کے اندر صفائی کا اہتمام ہوتا ہے اور قالین وغیرہ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کو کرہت ہوتی ہے۔ باقی جیسے کہ آپ جنازہ وغیرہ باہر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ جوتے پہن کر نماز پڑھیں۔ جوتے، اب بعض لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں جی، جوتے پاؤں سے تو اتارے اور اسی کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ پہن کر ہی نماز پڑھیں۔ ہاں صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں جوتوں کو کہ وہ جوتے پاک ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا طریقہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح آپ زمین کے اوپر رگڑ لیں۔ یہ زمین کے اوپر رگڑنا ہی اس کی کیا ہے، پاکی ہے، وہ جوتا پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک ہاتھ تک اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاؤ، تو انہوں نے کہا اس کے اوپر تو گندگی لگ جائے گی، پھر ہم نماز پڑھنے آتی ہیں، کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد جو مٹی آئے گی وہ اس کو کیا کر دے گی، پاک کر دے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر ایک خاص چیز رکھی ہے، خصوصیت رکھی ہے کہ وہ پاک کرنے والی ہے۔ جس طرح پانی پاک کرتا ہے، مٹی بھی پاک کرتا ہے، اور پانی کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا، جب پانی موجود نہ ہو تو تیمم کے لیے مٹی موجود ہوتی ہے۔ تو جو مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے کہ ہمیں جوتے اتارنے کے بجائے، اسی کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز پڑھنے کے بجائے چاہیے کہ جوتے پہن کر ہی آپ نماز پڑھ لیں۔ اور پھر دوسرا ایک اور چیز سمجھ لیں کہ نمازی کی دائیں طرف جوتے نہیں ہونے چاہیے، نمازی کی بائیں طرف جوتے ہو سکتے ہیں، نمازی کی دائیں طرف جوتے نہیں رکھنے۔ تو جو احباب جوتے اتار کے نماز پڑھتے ہیں جنازے کی، تو کوشش کریں پھر پیچھے جوتے اتار کے چلے جایا کریں، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جوتے جب پاک ہیں، یقین ہے، تو پھر جوتوں کے اندر ہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتوں کو، اپنے کپڑوں کو اچھی طرح دیکھ لے۔ اگر جوتوں پر گندگی یا نجاست لگی ہے تو پھر وہ جو ہے اس کو زائل کرے گا، کپڑے پہ لگی ہوئی تو کپڑے ظاہر ہے وہ چینج کرے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ مسجد میں ناپاک جوتیاں نہیں لے کر لانی چاہیے، مسجد میں جوتیاں ناپاک نہیں لے کر آنی چاہیے، بندے کو خاص طور پہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مسجد کو پاک اور صاف رکھنا بھی کیا ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی تنکا یا کاغذ وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اس کو ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اٹھا کر باہر پھینک دے۔ اور یہ مسجد کو پاک رکھنا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی ایک شخص کر دیتا ہے تو سب کی طرف سے ہی ذمہ ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر سب کے سب گناہ گار ہیں۔ اور زمین پر رگڑنے سے جوتی کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ جو جوتی کے تلووں کی درزوں کے اندر پھنسی ہوئی نجاست ہے وہ معاف ہوگی، اس کو کرید کر نکالنے میں کیونکہ مشقت ہے، وہ مشقت ہم نے نہیں کرنی۔ ظاہراً کیا ہے، جوتی کا نچلا حصہ وہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اور دھونے کا پابند شریعت نے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ دھونے کے اندر مشقت ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں پانی کی قلت بھی موجود تھی، تو اس لیے دھونا جوتی کو یہ قول جو ہے ضعیف ہے، بس آپ زمین پر رگڑ لیں گے تو یہ درست ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نئی جوتی وغیرہ ہوتی ہے وہ پھٹ بھی جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس کے اندر یہ بھی چیز موجود ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو چیز ثابت ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ایک تو مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے جوتی کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے، اور نمبر 2 جوتیوں کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جوتی پاک ہو۔ اگر جوتی ناپاک ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ اسی حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، وہ کیا ہے، زمین کے اوپر اس کو اچھی طرح رگڑ لیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔